الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہم سب کو مسجد میں جمع کیا. دعا کرو کہ اللہ موت تک ہم سب کو، سب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے لوگوں، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور تفریقہ بازی نہ کرو. اللہ کہتے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمان اللہ کے رسی کو، یعنی قرآن کریم کو، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اس لیے زندگی میں ضروری یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہے یا نہیں. اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہے، اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کامیاب ہیں. دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہیں، اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہیں. اور جب کبھی ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے. اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے سارے لوگ اللہ کے بندے، سب کے سب اللہ کے ماننے والے بنے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا. تو ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے اللہ کے احکام کے سامنے، جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی زندگی کی اصلاح کریں. اللہ کہتا ہے کہ تیرا تعلق مجھ سے ہو. اللہ کہتا ہے کہ تو مجھے پکارنے والا بنے. اللہ کہتا ہے کہ میرے رسی کو پکڑ لے، میرے احکام کو پکڑ لے، میرے دین کو پکڑ لے، میرے شریعت کو پکڑ لے. دنیا میں بھی کامیاب کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت میں ہوگا جب ہم اللہ کے رسی کو پکڑنے والے بنیں، اللہ کے دین کو پکڑنے والے بنیں، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والے بنیں گے، تو اس وقت پھر اللہ کی مددیں آئیں گی، نصرتیں آئیں گی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. اللہ ماشاء اللہ چند افراد، چند لوگ، خوش نصیب افراد جن کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہے، جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہے، جو ہر لقمہ کھانے سے پہلے، نوالا چبانے سے پہلے غور و فکر کرتے ہیں یہ میرے حلق میں جو نوالا اتر رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو میں کما رہا ہوں یہ کمائی میری درست ہے یا میری کمائی غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پر جب ہماری نظر رہے گی، ان ساری چیزوں پہ ہم جب غور کریں گے، فکر کریں گے، تو بھئی کیا ہوگا؟ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے گا۔ یاد رکھیں، انسان کی کامیابی کے لیے شرط ہے اللہ کی مدد۔ بغیر اللہ کی مدد کے دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے اعمال مجھے بچائیں گے۔ بزرگوں، ہمارا عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ قبول کر لے، اس لیے اعمال کر کے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعائیں کریں۔ اللہ ہم نے جو عمل کیے اللہ اس کو قبول کر لے، ورنہ ہمارا عمل اس قابل ہی نہیں ہے بزرگوں کہ جس کو اللہ قبول کر لیں اور جس کے اوپر اللہ ہمیں نواز دیں۔ تو اعمال کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہماری کمائیاں درست ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، پھر نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، پھر اس کا تعلق اللہ سے جڑے گا، وہ محبت اللہ کی ذات سے کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت کرے گا۔ لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہ ہو، جن راستوں سے کما رہے ہیں وہ راستے صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کا اہتمام نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن زندگی میں ہمارا تعلق کبھی اللہ کی ذات سے نہیں جڑ سکے گا۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اصل چیز اللہ کا قرب ہے۔ وہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہمارے سارے معاملات درست ہوں گے تو اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ تو کوشش یہ کریں عزیزوں کہ ہمارے ہر معاملات درست ہو جائیں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ اس لیے جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے اللہ کی جانب سے صحیح فیصلے، اچھے فیصلے زمین پہ نافذ نہیں ہو سکتے۔ سب سے بنیادی چیز، سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگیاں صاف ستھری ہو جائیں، اس قابل تو ہو جائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہماری زندگیاں اس قابل تو ہو جائیں کہ اللہ ہمیں محبت بھری نگاہ سے دیکھنے والا تو ہو جائے۔ اپنی ہاتھوں سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے آج ہم نے اپنی زندگیوں کو غارت کر لیا ہے، ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں، ہمارا معاشرت بگڑ چکا ہے، زندگی کے معاملات خراب ہو چکے ہیں، ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہیں، ہماری نگاہیں گندی ہو چکی ہیں، ہمارے لین دین خراب ہو چکے ہیں، جس کی نحوست کی بنیادی وجہ اور ذلت کی دنیا میں رسوائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ جیسا چاہتا ہے ہم ویسی زندگی نہیں گزارتے، اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی۔ ارے انسان تو کیا جانور بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، نہ اسے گھر کی فکر، نہ اسے کمانے کی فکر۔ ہاں، اللہ کی ذات میں اسے اتنا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے کھلائے گا، اتنا یقین تو ہمارا بھی اللہ کی ذات پہ نہیں۔
ایک جانور کو بھی اللہ کھلا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ ارے بھائیوں، کیا یہی دنیا کا مقصد ہے کہ کھاؤ پیو اور زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاؤ؟ انسان غفلت میں ہے۔ اللہ تعالی انسان کے ہر عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان علیکم لحافظین، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو متعین کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر، ایک نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک گناہ کو لکھتا ہے۔ میں ہوں تو میں بھی محفوظ نہیں، وہ فرشتے میرے ساتھ بھی ہیں، آپ ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہے۔ کرامن کاتبین، اللہ نے نام تک بتائے، پھر فرمایا یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی حرکت کرو گے اللہ اس کو لکھے گا۔ انسان کا عمل لکھا جاتا ہے، کتنوں کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو لکھا جا رہا ہے، کتنوں کو تم بدنام کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، کتنوں کا مال ہڑپ رہے ہو لکھا جا رہا ہے، کتنے نوالے حلق کے نیچے حلال اتر رہے ہیں یا حرام اتر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو لکھا جائے گا۔ 2 فرشتوں کے ذریعے لکھا جا رہا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوگا، سارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہم نہیں بچ سکیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے اللہ سے حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے لیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے فتوحات اسلام کو نصیب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور ان کے دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت ہوئی، وہ اللہ سے ایسی محبت کرنے والے بنے کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حکومت کو قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب گھر سے نکلے ہیں نیت یہ تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ اللہ کی شان بتا رہا ہوں، اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں۔ وہ شخص جو مسلمانوں کا دشمن تھا، جو اسلام کا مخالف تھا، مسلمانوں کا مخالف تھا، اللہ کے نبی سے نفرت کرنے والا تھا، دین اسلام سے نفرت کرنے والا تھا، اللہ کی ذات سے نفرت کرنے والا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گھر سے تو آئے ہیں، لیکن جب حضور کے پاس آئے ہیں تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں آپ کا خادم غلام بننے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، دین کی دولت نصیب ہوئی، ایمان نصیب ہوا، پھر وہ دین پر ایسی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو قائم کیا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہلے کیا تھی، پھر زمانہ بدل گیا، انقلاب آیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنی زندگی کو درست کیا، اپنی زندگی کو جب انہوں نے درست کیا ہے، اللہ سے ایسی محبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہم مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، سارا گھرانہ مسلمان، دین کی قدر نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے عزیزوں دین کی قدر کریں۔ اللہ نے بغیر مانگے کے اتنی بڑی نعمت، دین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ جب اس کی قدر ہوگی، سب سے بڑی قدردانی دین کی یہ ہے کہ انسان
مسلمان ہو کر، انسان مسلمان ہو کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہو کر انسان کبھی بے ایمانی دنیا میں نہیں کر سکے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکے گا، وہ کسی کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، اس کی زبان جب بھی بولے گی سچ بولے گی، جب بولے گا حق بولے گا، جب بولے گا سچ بولے گا، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا، اسی زبان سے کلمہ پڑھ کر وہ کسی پر بہتان نہیں لگا سکتا، وہ کلمے والی زبان سے کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا، کلمے والی زبان سے کسی کو گالی نہیں دے سکتا، کلمے والی زبان سے میرے بھائیوں کسی کی غیبت نہیں کر سکتا۔ آج سب سے بڑی ناکامیوں کی وجہ سامنے جو نظر آتی یہی آتی ہے، آج ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھر گئی، آج ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ گدھا ہے مرا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا اگر کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کی غیبت کرے گا، غیبت کرنا یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ایسی باتیں بیان کرنا کہ جب وہ سنے گا تو اسے تکلیف ہوگی، ایسی باتوں کو بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں غیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کے فرمایا کسی بھائی کی تم جب غیبت کرتے ہو گویا ایسا ہے جیسا کہ تم نے اس مردار گدھے کا گوشت کھایا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان گناہوں سے بچیں، غیبتوں سے، بہتانوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کریں، اپنی زندگی کو صاف کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی نگاہوں سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری زبان جب بولے حق بولے اور سچ بولے، اس لیے کہ ہم نے اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے۔ جب ایمان میں کمزوری آتی ہے، جس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عظیم دولت، ایمان کی دولت عطا فرمائی، میں مسلمان ہوں، یہ بھی بھول جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ جو چاہے کر، جو چاہے کھا، جہاں چاہے جا، جو چاہے دیکھ، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں جب درست ہوں گی اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی، یہ چیزیں جب درست ہوگی، اعمال جب درست ہوں گے، اللہ ہم سے محبت کرنے والا بنے گا، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ پھر کیا ہوگا، جو ہم چاہیں گے اللہ اس کے فیصلے زمین پہ نافذ کرے گا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے، مصر کے اندر ایک دریا بہتی تھی، دریائے نیل جسے کہتے ہیں، اس کا یہ معمول تھا اسلام لانے سے پہلے، وہاں اسلام آنے سے پہلے وہاں دریا کا یہ معمول تھا کہ ہر سال ایک دوشیزہ کو اس دریا میں ڈھکیل دیا جاتا تھا، اس کے بعد اس دریا میں پانی آ جاتا تھا، یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ عمر بن خطاب، یہاں کا یہ معمول ہے، یہاں ایک دریا ہے جس کا یہ معمول ہے، جب تک وہاں پر کسی دوشیزہ کو وہاں نہیں، اس دریا میں نہیں دیا جاتا، اسے بھیٹ نہیں چڑھایا جاتا، اس وقت تک اس دریا میں پانی نہیں آتا تھا۔ یعنی اپنی زبان میں کسی ایک لڑکی کو خوبصورت اس دریا میں جب تک نہیں ڈھکیلا جاتا، اس دریا میں پانی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ایمان کی جب دولت نصیب ہوئی، ایمان کی جب انہیں طاقت ملی، تو کیسی طاقت ملی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ لیا، اور اس پرچے پہ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اس کے بعد مضمون تیار کیا، اور حضرت عمر خط بھیج رہے ہیں۔ کس کو بھیج رہے ہیں؟ دریا کو بھیج رہے ہیں، کسی انسان کو نہیں بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے تعلق جڑ جاتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، وہ پہلے بھی ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دریائے مصر کو، دریا کو حضرت عمر نے حکم دیا، وہ دریا بہنے لگا ہے۔ یہ ایمانی طاقتیں، یہ ایمانی قوتیں کب پیدا ہوں گی؟ جب ہماری زندگیاں صاف ستھری ہوں گی۔ اس قابل تو ہونی چاہیے ہماری زندگی کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل، مصر کے اندر جو دریا بہتا تھا، اسے حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں، اور اس میں سلام لکھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد حضرت عمر لکھ رہے ہیں، او دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے، ورنہ اے دریا سن لے، ہمیں تیری بہنے کی، تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی۔ یعنی بھیٹ چڑھانے کا، چڑھاوا چڑھانے کا جو رواج تھا اسلام کے وہاں آنے سے پہلے، حضرت عمر نے جب یہ خط لکھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا، حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو دریائے نیل میں، مصر کے دریا میں جیسے ہی لے جا کر اس خط کو رکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، وہ دریا کا پانی پہلے جیسا بہتا تھا، آج تک بھی وہ دریا کا پانی اسی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے لیے چلتی ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے، ورنہ ہمیں تیری ضرورت نہیں، دین اسلام کو تیری ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طاقت ملی، حضرت عمر کو یہ جو قوت ملی، ایمانی قوت، یہ کہاں سے ملی؟ کس نے دی؟ اللہ نے یہ قوت دی تھی۔ حضرت عمر کی پاکیزگی پہ، حضرت عمر کی صداقت پہ، حضرت عمر کے انصاف پہ، ان کی زبانیں پاکیزہ تھیں، ان کے دل پاکیزہ تھے، ان کی زندگیاں پاکیزہ تھیں، وہ اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، دنیا ان کے نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک دریا کو عمر نے چٹھی لکھی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے جب دریا بہنا شروع ہوا ہے، آج تک سوکھا نہیں ہے۔ تو یہ ایمانی قوتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمانی قوتیں نصیب فرمائے، جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔